بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ ہم نے پیچھے والی ویڈیو میں قرآن پاک میں سے چند آیات مبارکہ بیان کی ہیں، ان ہر آیات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ حدیث نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل مجھے ارشاد فرمائے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ اور حدیث نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر گناہ سے بچا جائے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے اندر ان کے درمیان جو انسان سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، جبکہ بڑے گناہوں سے کبائر گناہوں سے بچا جائے۔ اور پہلے بھی ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ فرمایا کہ ایک نماز جو ہے جان بوجھ کر قضا کر کے پڑھنا، ایک ہوتا ہے نہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے صرف قضا کر کے پڑھنا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 گانا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کے اندر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث نمبر 4 صحیحین کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ کہ جس طرح ایک انسان دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر میل نہیں رہتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، دن کے اندر 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور حدیث نمبر 5 صحیحین کے اندر حدیث پاک ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ سرزد ہوا اور وہ حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین، کہ فرمایا نماز قائم رکھو اور ان دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ یہاں پر دن مطلب رات کے اندر اور کچھ دن کے اندر کا جو بیان ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دن کی نمازیں، اور رات کا مراد یہ ہے کہ عشاء کی نماز یا فجر کی نماز یا مغرب کی نماز جو اندھیرے کے اندر آتی ہیں، یہ رات کے اندر شمار کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ دن کے اندر اور رات کے اندر کچھ نمازیں جو ہیں ان کو قائم رکھو۔ اور حدیث نمبر 6 صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا، وقت کے اندر نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز ایک مقررہ وقت پر فرض ہے، بندہ ہوا وقت جو ہے وہ فرض ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل پھر کون سا ہے؟ پہلا تو یہ ہو گیا وقت کے اندر نماز پڑھنا، پھر دوسرا کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا
اور عرض کرتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اور حدیث نمبر 7 حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ اور حدیث نمبر 8 نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، انہیں نماز کا حکم دو جب 7 برس کے ہو جائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں، 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچے 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کر آپ نماز پڑھائیں۔ تو جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو اپنے بچوں کو کہاں سے تلقین کریں گے؟ جب ہم خود مسجد کی طرف نہیں جاتے تو ہم اپنے بچوں کو نماز کی دعوت کیسے دیں گے؟ ان کو کیسے کہیں گے کہ جا کر نماز پڑھو؟ تو ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 9 حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جاڑوں میں باہر تشریف لے گئے، پت جڑ کا زمانہ تھا، تو نبی علیہ السلام 2 ٹہنیاں پکڑ لی تو پتے گرنے لگے۔ تو جب پتے گرنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 10 صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 جگہ جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مزید انشاءاللہ تعالی چند احادیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔